بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فیصل مسعود ہوں اور آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ویورز، پریمیئر پرو کی آج کی کلاس کے اندر ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر اپنی آڈیو کو بیلنس کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو بیک گراؤنڈ میوزک ایڈ کیا تھا اس میوزک کے ساتھ آپ نے اپنے آڈیو کے لیول کو کیسے بیلنس کرنا ہے اور آپ نے ایفیکٹس کس طرح سے اپلائی کرنے ہیں اپنی آڈیو کے اندر. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنی آڈیو کے اندر آڈیو ٹرانزیشنز کیسے لگائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر اگر اس ویڈیو کی آڈیو کو اگر ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہ اس آڈیو کو ہم اپنی ویڈیو میں سے کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے صرف اس آڈیو کو ہم سیو کر سکتے ہیں MP3 فارمیٹ کے اندر. تو یہ تمام کام کرنے کے لیے چلیے چل کے جلدی سے پریمیئر پرو کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں چل کے. جی ویورز، تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے پریمیئر پرو کی ویڈیو کے اندر آڈیو کے ٹریکس کو لیول کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آڈیو کو ٹریکس کو لیول کرنے کے لیے ہم آڈیو والی ورک سپیس میں آ جاتے ہیں اور جب آڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے پینلز جو ہیں وہ بدل چکے ہیں. تو ہمارے سامنے یہاں پہ ہمارے آڈیو کلپ مکسر والا پینل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیں ٹریکس نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سے ٹریکس ہمارے کام کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس A1 کے اندر آڈیو ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس A2 کے اندر آڈیو آ رہی ہے اور A3 کے اندر ہمارا بیک گراؤنڈ میوزک آ رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم یہ والی جو آڈیو ٹریک ہے اس کے والیوم کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور یہ والا جو آڈیو ٹریک ہے جس میں بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس کے والیوم کو تھوڑا سا کم کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ A2 کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم A2 کے والیوم کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں وہ آپ کو دکھا رہا ہے پوائنٹس میں کہ آپ اس کے والیوم کو کتنے ڈیسیبلز بڑھا رہے ہیں. ڈیسیبل یونٹ ہیں آپ کے آڈیو کے. ٹھیک ہے، والیوم کے یونٹس ہیں آپ کے ڈیسیبل. اور یہ جو ٹریک 3 ہے اس کے والیوم کو ہم کریں گے کم. ٹھیک ہے، اس کو کریں -40 کے قریب تقریباً ہم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، -40. اب ذرا اس کو پلے کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، ہیڈ فون میں نے کنیکٹ نہیں کیا ہوا، میں نے اسپیکرز کنیکٹ کیے ہوئے ہیں تو میں نے اس کا والیوم یہاں سے کم کر دیا ہے کیونکہ میں وہ آواز نہیں سننا چاہ رہا تھا. تو اب میں ریکارڈنگ کرتا جا رہا ہوں، بولتا جا رہا ہوں اور وہ ریکارڈنگ کرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو چلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس طرح وائس اوور کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وائس اوور کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ اگر اپنی وائس کو ریکارڈ نہیں کریں گے اور آپ وائس اوور بعد میں کریں گے تو آپ کا کام بڑھ جائے گا، آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں اور اسے ایڈٹ کرنے میں اور اسے کمپلیٹ کرنے میں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ وائس اوور بعد میں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں کلک کر کے رائٹ موو کروں گا بڑھائے گا، لیفٹ موو کروں گا تو وہ اس کے والیوم کو کم کرے گا. اسی طرح میں یہاں پہ کلک کر کے ڈریگ کر کے بھی اس کو کر سکتا ہوں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یا ٹائپ کر کے بھی میں اس کی والیوم کو کم زیادہ کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپشن آ رہی ہے کہ میں لیفٹ اور رائٹ میں اگر اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ بیلنس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہاں سے میں اس کو بیلنس بھی کر سکتا ہوں. یہاں سے آپ اپنے موبائل کے ساتھ یا اپنے کیمرے کے ساتھ مائک کو اٹیچ کریں اور اپنی آواز کو ساتھ ساتھ ہی ریکارڈ کریں ویڈیو کے، تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ریکارڈنگ کا بچے. تو ٹائم آپ کا بہت زیادہ اس کے علاوہ یہاں سے میوٹ کریں گے، یہاں سے اس کو سولو ٹریک کریں گے اور یہاں سے اس کو رائٹ کی فریم کریں گے اگر آپ نے اینیمیشن لگانی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اینیمیشن کیسے لگانی ہے وہ سارے ٹاپکس ہم بعد میں کریں گے. تو ابھی جسٹ میں آپ کو بیسک کروا رہا ہوں. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا، اس کے والیومس کو ایڈجسٹ کیا. اچھا ویورز، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی ہے کہ والیوم کو آپ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے کسی بھی ٹریک کے. تو آپ کیا کریں، آپ کسی بھی ٹریک کے اوپر رائٹ کلک کریں. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آڈیو گین والی آپشن مل رہی ہے. آڈیو گین میں جائیں اور یہاں پہ آپ ایڈجسٹ گین بائی، یہاں پہ آپ ٹائپ کر کے اس کے والیوم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جیسے لیٹس سے کہ میں اس کے والیوم کو -30 اگر کرتا ہوں تو وہ 30 ڈیسیبلز میرے والیوم کو ڈیکریز کر دے گا. اور اگر میں بڑھانا چاہتا ہوں یہاں سے اسی طرح میں پلس میں اس کو ویلیو دے دوں گا تو وہ اس کے والیوم کو بڑھا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی میں کرتا ہوں. میں یہاں سے بھی کر رہا ہوتا ہوں، میں یہاں سے عام طور پہ نہیں کر رہا ہوتا، میں یہیں سے کر لیتا ہوں. رائٹ کلک کر کے اس کو چینج کر لیتا ہوں، اس پینل میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو تھوڑا ایڈوانس لیول پہ جا کے ایڈٹ کرنا ہے تو ہم آڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے ایڈوبی آڈیشن یوز کریں گے. ٹھیک ہے، آڈیشن پہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں، میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور آئی بٹن میں بھی لگا دوں گا. آپ کو پتہ چلے گا آپ نے اگر بیک گراؤنڈ نوائز کو ریموو کرنا ہے، آپ نے اگر اس کے والیوم کو ایڈجسٹ کرنا ہے،
آپ نے اپنی وائس کی کوالٹی کو انکریز کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, تو آپ آڈیشن والے اس کورس کے اندر جا کے وہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جسٹ آپ کو بیسکس ملتی ہیں آڈیو کو چینج کرنے کی. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ کے ویڈیو کو ایڈٹ کرنے والا سافٹ ویئر ہے, یہ آڈیو ایڈیٹنگ والا سافٹ ویئر نہیں ہے. آڈیو ایڈیٹنگ کی جسٹ بیسکس آپ کو ملیں گی. اگر زیادہ ایڈٹ کرنا ہے تو پھر آپ آڈیشن میں جا کے ایڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے وہ بھی میں نے ایک سیپریٹ کلاس میں آپ کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا لنک بھی میں آپ کو آئی بٹن میں لگا دیتا ہوں, اور میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں. آپ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ رینڈر اینڈ ریپلیس کریں گے, اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے, دوبارہ رائٹ کلک کریں گے اور ایڈٹ کلپ ان آڈیشن کریں گے, تو وہ آڈیشن میں اوپن کر دے گا اس کو. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کو ایڈٹ کرنا ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایفیکٹس کو کیسے لگانا ہے اپنی آڈیو ٹریک کے اندر. تو ہم ایفیکٹس والے اس ورک اسپیس میں جاتے ہیں, تو یہاں پہ ہمیں آڈیو ایفیکٹس ملتے ہیں اور آڈیو کی ٹرانزیشنز بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, آڈیو ایفیکٹس آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈیلے لگانا ہے, ایکو لگانی ہے, آپ نے اس پہ فلٹر لگانا ہے, ایکولائزر لگانا ہے, ریورب لگانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آڈیو کی ٹرانزیشن کیسے لگانی ہے. تو آڈیو ٹرانزیشن کے اندر ہم یہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹ پاور. کراس فیڈ کے اندر جا کے کانسٹنٹ پاور, یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو لگاتے ہیں تو وہ کراس فیڈ ایڈ کر دیتا ہے, یعنی کہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کو اسٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, وہ گریجولی اس کے والیوم کو کم کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کے والیوم کو زیرو کر دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں دوبارہ سے سنیں. اسٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ گریجولی اس نے اس کے والیوم کو کم کیا اور اس کو بالکل اینڈ کر دیا یہاں پہ. تو اگر آپ نہ لگائیں تو وہ ایک دم سے اس کے آڈیو کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. اسٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو ہیں وہ ٹرانزیشنز ہیں اور یہ آپ کے ایفیکٹس ہیں. تو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ ایفیکٹس لگانے کی بجائے آپ آڈیشن میں جا کے ایڈیٹنگ کیا کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو زیادہ آپشن ملتی ہیں اور وہاں پہ آپ زیادہ ڈیپ لیول پہ جا کے اپنی آڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. جی ویورز, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ایس ایم کے گرافکس کریٹو اسٹوڈیو کو لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے. اپنا خیال رکھیے. اپنے ٹرینر فیصل مسعود کو اجازت دیں. اللہ حافظ.